بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت چست اور چالاک تھے، لیکن دل کے اندھے تھے۔ پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا۔ حضرت نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے جہان کا وہی خدا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجا نہیں، اسی کا نام اللہ ہے۔ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ یہ بت بے جان پتھر ہے، یہ ہرگز خدا نہیں۔ جب بابل والوں نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو، تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں۔ ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ نے ہاتھ میں تیسا لیا اور بت خانے پہنچے۔ وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کے عمدہ کھانے دیکھ کر فرمایا کہ اے بتوں، تم لوگ ان پرسادوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بول سکتی تھی؟ پھر تو آپ نے تیسا اٹھایا اور بتوں کو مار مار کر چورا کر دیا۔ بابل کے کافر جب میلے سے واپس آ کر بت خانے پہنچے تو اپنے خداؤں کا برا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے 60 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک بہت بڑا آتش سے گڈھا تیار کرایا اور اس کو چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا۔ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے، پھر اس میں آگ لگائی۔ جب آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان کافروں نے حضرت کو آگ میں ڈال دیا۔ اب کے پہنچتے ہی رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے آگ، ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ بس پورا آتش سے گڈھا حضرت کے لیے سرد ہو گیا اور آگ کے انگارے پھول بن گئے۔ کئی دن آتش سے گڈھے میں رہنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ بابل والے آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ آگ کے نہ جلانے پر تعجب تو بہت کرتے رہے مگر ایمان نہیں لائے۔ حضرت نے بابل چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف تشریف لے آئے۔ پھر بابل کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، سب کے سب دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔